أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الشعراء کی یہ آخری 14 آیتیں ہیں جن کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طور پر تذکرہ فرمایا کہ پچھلی آیتوں میں قرآن پاک کا تذکرہ ہوا اور اب ان آیتوں میں صاحب قرآن کا تذکرہ ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء میں جو بیشتر بات ارشاد فرمائی اس کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مخالفین کا تذکرہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر آپ بھی اللہ کے رسول ہیں، اگر آپ بھی اللہ کے نبی ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ تھے، پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے عصا اژدہا بنتا تھا، ان کا ہاتھ چاند کی مانی چمکتا تھا، تو ایسے ہی کوئی چیز کا آپ مظاہرہ کیجئے، آپ دکھلائیے اور بتلائیے تاکہ ہم اطمینان سے آپ کی بات کو قبول کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دی کہ معجزہ قوم کے مطالبے پر نہیں ظاہر ہوگا، کیونکہ اس کے پیچھے ایک حکمت ہوتی تھی. حکمت یہ ہوتی تھی کہ کسی قوم کے مطالبے پر جب معجزہ ظاہر ہو گیا اور قوم نے ایمان نہیں قبول کیا تو پھر عالمگیر عذاب آیا. چنانچہ سورۃ المائدہ میں یہ بات گزر چکی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ آسمان سے ایک ایسا خوان نازل ہو جس پر ہمہ اقسام کے کھانے لگے ہوئے ہوں تو ہم سمجھیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور نبی ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور کہا کہ اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ آسمان سے آپ ایسا خوان نازل کر دیں جس میں ہمہ اقسام کے کھانے لگے ہوئے ہوں، طرح طرح کے کھانے سجے ہوئے ہوں. یکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، ہم اس کو سیلیبریٹ بھی کر سکیں، کھا بھی سکیں اور لوگوں کے لیے نشانی بھی بن جائیں، لوگ میری نبوت پر، میری سچائی پر ایمان بھی قبول کر لیں. تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے عیسیٰ انی منزلها علیکم، یہ بہت آسان ہے، میں نازل کر دوں، ایک لمحے بھر کا کام ہے. اللہ تعالیٰ کن کہہ دے تو پھر فیکون، وہ نتیجہ برآمد ہو جاتا ہے. تو ارشاد فرمایا یہ مشکل نہیں ہے
لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ جب ایسا خواب نازل ہو جائے گا اور اس کے بعد لوگ ایمان نہیں قبول کریں گے تو پھر فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، وہ میں سزا دوں گا، اس عذاب سے میں دوچار کر دوں گا جو سزا اور جو عذاب کسی نسل انسانی میں کسی بھی قوم کو نہیں دیا گیا۔ اگر اس کے لیے یہ تیار ہیں تو خواب نازل ہو جائے گا۔ تو لازمی بات ہے کہ کوئی قوم معجزے کا مطالبہ کرے اور بعینی ہی وہ معجزہ ظاہر ہو جائے تو اس کے بعد ایمان نہ قبول کرنا اس کا کوئی سبب نہیں رہ جاتا۔ پھر اس کے بعد جو مخالفت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو برباد کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اور یہ چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہونی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے صاف قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا تھا کہ اے نبی آپ جب تک ان کے درمیان ہوں گے ان پر کوئی عذاب آنے والا نہیں، اور آپ کی امت کے لوگ جب تک استغفار کرتے رہیں گے ان پر عذاب آنے والا نہیں۔ لہذا اب جب یہ معجزات کا مطالبہ کرنے لگے نشانی دکھاؤ نشانی دکھاؤ، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یاد رکھو، ذرا تاریخ میں مطالعہ کرو، دیکھو پلٹ کر کہ جب جب نبیوں اور رسولوں پر اللہ تعالیٰ نے معجزات ظاہر فرمائے تو کیا 100% لوگوں نے اسلام قبول کر لیا؟ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی آپ کا جو عصا تھا وہ اژدہے میں تبدیل ہوا تو فرعون نے اسلام نہیں قبول کیا، نہیں مانی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ذرا تاریخ میں پلٹ کر دیکھو کہ ایسا نہیں ہوا کہ نبیوں اور رسولوں نے معجزے کا اظہار کر دیا اور لوگوں نے سب کے سب توبہ کر کے اسلام قبول کر لیا ہو، کیونکہ انسان کا نفس اتنا بڑا ہوتا ہے، ایسا ہٹ دھرم اور ضدی ہوتا ہے کہ بڑی بڑی حقیقتوں کو وہ نظر انداز کر دیتا ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آیَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، یہ نہیں ہوگا کہ معجزہ نازل ہوتے ہی سب کی گردنیں جھک جائیں گی اور اسلام کو قبول کر لیں گے، نہیں، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ، جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں پر اپنی نشانیاں نازل فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے معجزات ظاہر فرمائے تو لوگوں نے منہ پھیر لیا، پیٹ پھیر لی، اور بالآخر کیا ہوا یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا اور اہل کفر برباد ہو کر رہ گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں زلزلہ آیا، قوم تباہ کر دی گئی، اور حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی قوم پر، قوم عاد پر آندھی چلا دی گئی اور قوم ہلاک کر دی گئی، اور قوم سمود پر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پر ایمان نہ لانے کے نتیجے میں زلزلہ آیا، زلزلے سے وہ تباہ کر دیے گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دہائی دی کہ فرعون نے جب ایمان قبول نہیں کیا تو وہ بھی غرق دریا کر دیا گیا۔ لہذا تاریخ میں یہ ہوتا رہا ہے کہ لوگوں نے نبیوں اور رسولوں سے مطالبات کیے اور پھر دعوت کو قبول نہیں کیا، وہ ہلاک کو برباد ہوتے چلے گئے۔ اے اللہ کے رسول، آپ اس پر کبیرہ خاطر نہ ہوں، غمزدہ نہ ہوں۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ لوگ سب کے سب ایمان قبول کریں، توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، جہنم کے راستے پہ کوئی نہ چلے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش، اور اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طرف تھی اس طرف پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ ایسا لگتا ہے بس آپ اس صدمے میں وفات کر جائیں گے کہ لوگ ایمان کیوں قبول نہیں کر رہے ہیں، جبکہ نبی کی شخصیت خود معجزہ ہے۔ قرآن پاک معجزہ ہے، کیسے معجزہ ہے اس کا تذکرہ فرمایا، پچھلی آیتوں میں اس کی وضاحت گزر چکی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام کیسے نازل ہوتا رہا کہ حضرت جبرائیل امین جیسے امانت دار، طاقتور اور جن کی فرشتوں میں اطاعت و فرما برداری ہوتی ہے، بات چلتی ہے، وہ یہ اللہ کا کلام لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کلام کا القاء ہوتا ہے بلسان عربی مبین، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زبان کا جو انتخاب فرمایا وہ عربی زبان ہے،
اور جس کا معیار میں نے گزشتہ اتوار عرض کیا تھا بڑا بلند ہے، زبان کا خود معیار بہت اونچا ہے، پھر اس میں اللہ تعالیٰ کا کلام. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ خود بنی اسرائیل کے جو اسکالرز ہیں، علماء ہیں، وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کا کلام ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی کلام ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا. وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی ہے جو پچھلے رسولوں اور نبیوں پر نازل ہوتی تھی. لہذا اس سلسلے میں علماء بنی اسرائیل کی جو گواہی تھی، میں نے اس کے سلسلے میں 2-3 واقعات بھی عرض کیے تھے کہ ورقۃ بن نوفل نے کیسے گواہی دی تھی، بحیرہ راہب نے کیسی گواہی دی تھی، اور وہ وفد جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے بنی اسرائیل کے، وہ کیسے تسلیم کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کا یہ معجزہ ہے اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. یہ ساری چیزیں گزر چکی ہیں. اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حقانیت کا تذکرہ فرما دیا کہ یہ کلام الہی اپنے نزول کے اعتبار سے، یہ کلام الہی اپنے معانی کے اعتبار سے، یہ کلام الہی اپنے حسن کے اعتبار سے، اپنے اسلوب کے اعتبار سے، جب ہر اعتبار سے یہ معجزہ ہے تو پھر کسی نئے معجزے کا مطالبہ کیوں؟ اور آگے بڑھ کر یہ کلام جس پر نازل ہو رہا ہے وہ شخصیت خود معجزہ ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے ماحول میں پروان چڑھے. وہ مکہ مکرمہ کا ماحول جس پر شرک کا غلبہ ہو گیا تھا آس پاس کی قوموں سے، تجارتی تعلقات کی وجہ سے اور مختلف ملکوں میں سفر کرنے کی وجہ سے انہوں نے طرح طرح کے بت لے آئے تھے اور کعبۃ اللہ میں نصب کر کے اس کی پوجا کرتے تھے، اس کے لیے نذرانے چڑھاتے تھے. اس ماحول میں، جس ماحول میں عام طور پر شرک کا دورہ ہے، اچانک ایک ایسی شخصیت نمودار ہوتی ہے. اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعوت ظاہر ہوتی ہے جس میں شرک سے سخت بیزارگی، اتنی بیزارگی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ. اے نبی، آپ کو بالکل اجازت نہیں ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی اور کو پکاریں. اگر یہ ہوگا تو پھر سزا آپ کو بھی مل سکتی ہے. فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ کہ اگر شرک آپ کے اعمال میں آئے گا تو پھر عذاب کا معاملہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب خطاب ہوتا ہے تو امت بدرجہ اولا مخاطب ہوتی ہے. امت سے گویا ایڈریس ہوتا ہے، امت کو پیغام دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ شرک کے ماحول میں پروان چڑھنے کے باوجود زندگی میں کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بچپن میں نہ جوانی میں کسی بت سے کسی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا. بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شرک بیزار تھے اور مورتیوں کی پوجا کے خلاف تھے، قریب ہی نہیں جاتے تھے، نہ ان کے ریلوں میں نہ ان کے رسم و رواج میں. بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک بیزارگی سی کیفیت تھی. ہاں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان ہو گئے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کا نکاح ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لے جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو پکارا کرتے تھے، اعتکاف کر لیا کرتے تھے اور اللہ کو یاد کیا کرتے تھے اور اللہ کی عبادت میں گم ہو جایا کرتے تھے. کبھی کبھی اس کیفیت میں پورا مہینہ گزر جاتا تھا، ایک مہینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بس اللہ کو یاد کر رہے ہیں. کس انداز میں؟ قریش چونکہ یہ قبیلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عبادتوں کا جو طریقہ قریش میں چلا آ رہا تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نمازوں کی بچی کچی کیفیت باقی رہ گئی تھی، ان کو اپناتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں ہو سکتا ہے کچھ قیام رہتا ہوگا، اس میں ہو سکتا ہے کچھ سجدے رہتے رہے ہوں گے، کیونکہ تفصیل تاریخ میں بہت کم آتی ہے. صرف بخاری شریف میں ایک لفظ آتا ہے کانا یتحنف، جس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے حنیف للہ ارشاد فرمایا، وہ حنیفیت کا
اظہار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. یکسو ہو کر اللہ کو پکارنا، ایک مراقبے کی کیفیت آپ سمجھ لیجئے، یا سجدے میں پڑے رہنا، بہت دیر اللہ کو پکارنا، یہ کیفیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتی تھی. لہذا یہ معمول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ کچھ ٹفن وغیرہ ساتھ لے جاتے اور کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے جاتے جو ایک مدت ساتھ دیتی، پھر شاید روزے بھی رہتے رہے ہوں گے اور شاید عبادتیں کرتے رہے ہوں گے، اور اسی اسنا آپ جانتے ہیں غار حرا میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبرائیل امین تشریف لائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود شرک کے ماحول ہونے کے، شرک سے کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ ناتا نہیں توڑا، بہت بیزار رہے، ہمیشہ دور رہے. پھر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، کہ نہ پکارو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو کہ تم عذاب میں گرفتار ہو جاؤ، تم پر عذاب آ جائے. تو یہ خطاب کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ شرک ایسی بلا ہے، ایسی گندگی ہے، ایسی چیز ہے کہ رسول کے اعمال میں وہ آ جائے تو ان پر سزا آئے گی. تم کیا چیز ہو، ذرا سا تم اپنا جائزہ لے لو، اپنے اعمال میں شرک کو نہ آنے دو. اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی فلا تدعوا مع اللہ، فلا تعبد نہیں ہے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، نہیں، بلکہ اس سے بھی اور آگے چل کے ارشاد فرمایا اللہ کے سوا کسی کو پکارنے کی بھی تم کو اجازت نہیں ہے. اللہ کے سوا کسی کو پکارنے کی تم کو اجازت نہیں ہے. عبادت تو بہت بڑی چیز ہے، عبادت کیسے کر سکتے ہو تم غیر اللہ کو؟ غیر اللہ کی پوجا تو بہت بڑی چیز ہے. پکارتے ہو جب انسان مدد کے لیے تو فرمایا کہ غیر اللہ کو تم نہیں پکار سکتے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے تم کوئی مدد نہ مانگو، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ. جب ہاتھ پھیلاؤ اور مدد مانگو تو بس اللہ تعالیٰ سے مانگو. فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ. اور ایک بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ذرا غور کیجئے، مع اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہوئے غیر اللہ کو بھی اگر پکار دو گے تو تم پر عذاب آئے گا. یہ مت سمجھو میں اللہ کو پکارتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا نام لیوا ہوں اور مسلمانوں کے رجسٹر میں میرا نام یوں ہی ہے، لہذا اب میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکار لوں تو کوئی حرج نہیں، اسلام کے خانے سے، اسلام کے ڈبے سے، اسلام کے سیغے سے میں نکلنے والا نہیں. ارشاد فرمایا نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اگر تم پکار رہے ہو تو پھر یاد رکھو عذاب آئے گا. اور عذاب کے معنی کیا ہے؟ عذاب کے معنی یہ ہے، عذاب کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ دنیا میں انسان کو جہنم دکھا دی جائے، نہیں، دنیا میں جہنم نہیں دکھائی جائے گی. دنیا میں جہنم اللہ تعالیٰ نے فرعون کو نہیں دکھایا، دنیا میں جہنم اللہ تعالیٰ نے نمرود کو نہیں دکھایا، دنیا میں جہنم اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کو نہیں دکھایا، ابو لہب کو نہیں دکھایا. دنیا تو ایسے ہی گزرتی رہے گی جیسے گزر رہی ہے. تو دنیا میں جو عذاب آتا ہے یاد رکھیے، دنیا کے عذاب کی نوعیت دوسری ہوتی ہے. دنیا میں جو عذاب آتا ہے اس کی جو شکل ہوتی ہے، جو صورت ہوتی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے آپ سے دور کر دیتا ہے. پھٹکار، لعنت، اللہ کی رحمتوں سے محرومی، توفیق ختم ہو جاتی ہے اور پھر انسان وہ اللہ تعالیٰ سے بہت دور چلا جاتا ہے، غیر اللہ کا ہو کر رہ جاتا ہے، غیر اللہ کا ہو کر رہ جاتا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر اسی نظام پر، اسی نظریے پر اس کی موت ہوتی ہے اور پھر ویسے ہی وہ اٹھایا جاتا ہے شرک کے ساتھ، کفر کے ساتھ، بغاوت کے ساتھ، نافرمانی کے ساتھ. لہذا اس بے توفیقی کے عذاب سے ڈرنے کے لیے، اس عذاب سے جس میں ہدایت چھین لی جاتی ہے، اس خوف سے انسان کو بہت محتاط رہنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پروردگار جو بہت بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ جو ہمارا بالکل ضرورت مند نہیں ہے، وہ ہم کو دوسروں کی دنہیس پر چھوڑ دے اور اپنی رحمتیں وہ ہم کو محروم کر دے، اس کی رحمتیں ہم سے منہ موڑ لے. یہ ہے دنیا میں عذاب کا آغاز. لہذا ارشاد فرمایا اگر تم پکارنے لگو گے اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود بنا کر تو یاد رکھو پھر تمہارے ساتھ عذاب کا آغاز ہو جائے گا. فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، تو تم ان لوگوں میں سے ہو جاؤ کہ جن پر عذاب آتا ہے، جو عذاب کی گرفتار ہوتے ہیں. تو پتہ کیا چلا؟ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ،
شرک جو ہے نا یہیں سے آغاز ہوتا ہے. شرک کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ شرک کا آغاز ہوتا ہے ابلیس جو پٹی پڑھاتا ہے وہ یہ کہ نماز تو اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو نا, ٹھیک ہے, سارے اسلام کے کام کر رہے ہو تم, لیکن مدد کے لیے بیماری میں ان کو پکارو, اولاد نہیں ہو رہی تو فلاں کو پکارو, ان کو یاد کرو, اور دولت کے لیے, کمپنی چلنے کے لیے, تجارت آگے بڑھنے کے لیے فلاں کو پکارو, ان سے چاہو کہ وہ مدد کریں. لہذا الگ الگ قسم سے شیطان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ انسان کے اندر شرک آ جائے. اس کی دعاؤں میں شرک آ جاتا ہے, اس کے نظر و نیاز میں شرک آ جاتا ہے, اس کی منتوں میں شرک آ جاتا ہے, اس کے قسم کھانے کے عمل میں شرک آ جاتا ہے, یہاں تک کہ دھیرے دھیرے وہ ایسا شرک کا گرفتار ہو جاتا ہے توحید ختم ہو جاتی ہے. لہذا ارشاد فرمایا پہلی بنیاد اسلام کی وہ توحید ہے. فلا تدعوا مع اللہ الہ آخر. جب کبھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مخالفین کو جواب دیا تو یہ ارشاد فرمایا اے نبی آپ یہ کہیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ وہ توحید ہے جو اسلام کی خصوصیت ہے. یہ وہ توحید ہے جس کو اس دنیا میں, اس پوری کائنات میں برقرار رکھنے کے لیے یہ 1500 سال سے ہلچل چل رہی ہے. یہ جنگ و جدال, یہ جھگڑے, لڑائی, یہ مصیبتیں, یہ دنیا میں سارے اختلافات, اس کے پیچھے حقیقت یہ ہے کہ اسلام جو حضرت آدم علیہ السلام سے رہا اور قیامت تک رہے گا وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے. اللہ کے سوا کسی کی عبادت کو روا نہیں رکھا جاتا, جائز نہیں قرار دیا جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے یہ ہلچل ہے, یہ کشمکش ہے, یہ مخالفتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے تاکید کر دی اور ارشاد فرمایا فلا تدعوا مع اللہ الہ آخر فتکون من المعذبین, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی تعلیم, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا پہلا مظاہرہ اللہ سے جوڑنا, اللہ تعالیٰ سے تعلق, اپنے مولا سے اسی کے آگے ہاتھ پھیلانا, اسی سے رونا گڑ گڑانا مانگنا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کر دی تو پھر آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں کیسی مصیبتوں سے دوچار ہوئے, کیسے سخت امتحانات سے گزرے. لیکن ان سارے امتحانوں میں آپ دیکھیں گے, سیرت کی کتابیں آپ اٹھا کر پڑھیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنا دامن پھیلائے ہوئے اسی سے مانگ رہے ہیں. طائف کا سفر ہوا, آپ نے بار بار یہ واقعہ سنا ہوگا کہ ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی بدسلوکی کی, پتھروں کی بارش کر دی, زخمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار تیری دہلیز پر حاضر ہوں, اے اللہ تیرے دربار میں حاضر ہوں. انت ربی و رب المستضعفین, اے اللہ تو سارے کمزوروں کا رب ہے, میں نہتا ہوں, اکیلا ہوں, کمزور بنا دیا گیا ہوں, کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے. لیکن مولا اگر یہ آپ کی جانب سے آزمائش ہے تب تو ٹھیک ہے, لیکن عذاب ہے تو پروردگار معافی چاہتا ہوں. اللہ اگر عذاب ہے تو پھر آپ مجھے معاف کر دیجئے, اس عذاب سے مجھے دوچار نہ کریں, میری حفاظت فرما دیں. لیکن امتحان ہے اللہ, اگر آپ مجھے پرکھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے مولا, آپ کی جیسے مرضی ہے. پھر آپ دیکھیں گے غزوہ بدر میں مشرکین کا ایک یلغار ہے, مسلمان نہتے ہیں, ہتھیار نہیں ہے, کمزور ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ 1/3 ہے مسلمان, وہ 1000 ہے مسلمان, 300 چلر ہے. ایسی صورت میں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ ساتھیوں کا دل ٹوٹا ہوا ہے, گھبرائے ہوئے ہیں, مدینہ منورہ سے بہت دور ہے, کھانے پینے کا سامان نہیں, سواریاں نہیں, تلواریں نہیں ہیں, اور اوپر مشرکین ہے اور ہتھیار ہے, کھانے پینے کا سامان ہے, اونٹ ذبح ہو رہے ہیں, کباب بن رہے ہیں, کھا رہے ہیں, ڈھول بج رہے ہیں, گا رہے ہیں, بجا رہے ہیں, شور ہو رہا ہے, مسلمان گھبرائے ہوئے ہیں کہ صبح ہوگی تو کیا آفت آنے والی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دربار میں سجدے میں گرے ہوئے اور رو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہہ رہے ہیں کہ مولا جو تو نے حکم دیا تھا اس کو میں نے بجا لایا, تو نے مجھے دعوت دینے کا حکم دیا تھا, میں نے دعوت دی, کچھ لوگوں کی تربیت ہوئی, اور اس کے بعد سے یہ کھیتی ہے میری جو میرے محنت کا نتیجہ ہے, یہ چھوٹی سی ٹکڑی ہے, اس ٹکڑی کو لے کر تیرے دربار میں حاضر ہوں. بولتے بولتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ پڑے
کہ اللہ اگر اس چھوٹی سی ٹکڑی کو آپ کل قتل کر دیں گے، ختم کر دیں گے، روئے زمین پر کون ہوگا مولا جو تیرا نام پکارے گا، تیری عبادت کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کو جلال آیا، اس کے پاس سے فرشتے ظاہر ہوئے، حضرت جبرائیل امین آئے اور کہا کہ نبی اس وقت کو آپ یاد کیجئے، استغیثون ربکم، کہ آپ اپنے پروردگار کو پکار رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ 1000 ہے، تو ٹھیک ہے سنیے ہم بھی 1000 فرشتوں کو نازل کرتے ہیں، اس کے بعد دیکھیں گے کل معرکہ فرشتوں اور انسانوں کے درمیان ہوگا، غلبہ کس کو ہوگا۔ تاریخ نے دیکھا، دنیا نے دیکھا غلبہ کس کو ہوا۔ تو آپ مختلف موقعوں پر دیکھیں کہ انتہائی اہم موقع پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بہت ہی حساس گھڑی ہے، بڑا نازک مرحلہ ہے، تو پوری بندگی کے ساتھ، پوری بیچارگی کے ساتھ، اپنے پورے کمزوری کے اعتراف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار پہ حاضر ہو گئے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اجازت نہیں ہے آپ کو اللہ کے سوا کسی کو پکاریں، آپ اللہ کو پکاریے، اس سے مدد طلب کیجئے۔ اولاد نہیں مل رہی ہے، اللہ کو پکارا جائے۔ اگر تجارت ناکام ہوتی جا رہی ہے، پروردگار کے آگے دامن پھیلایا جائے۔ مصیبت آئی ہوئی ہے، انسان بیمار ہے، اپنے مولا کو یاد کرے۔ فرمایا کہ ہم تم سے اتنا قریب ہے، اتنا قریب جیسے تمہاری شہرت، اور ارشاد فرمایا ہم تمہاری بات سنتے ہیں، بندوں مجھے پکارو میں تم کو جواب دیتا ہوں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، پکارو میں جواب دوں گا۔ اور کیا ارشاد فرمایا اذا سألک عبادی انی فانی قریب، اے میرے بندے میں بہت قریب ہوں تجھ سے، مجھے پکار کر تو دیکھ۔ اب یہ الگ بات ہے کہ پکارنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ دعاؤں کا قرینہ نہیں ہے، تو لازمی بات ہے کہ ذرا نتیجہ بھی جلدی ظاہر نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ انسان کا علم محدود ہے، انسان کا علم محدود ہے، جس چیز کے لیے وہ کبھی کبھی دعا کرتا ہے وہ چیز اس کے لیے مصیبت بن سکتی ہے، پروردگار جانتا ہے کیا دینا ہے کیا نہیں دینا، لہذا پکارو تو اللہ تعالیٰ ہی کو، جو تم کو دینا ہے وہ اپنی شان سے تم کو دے گا، وقت پر دے گا، مناسب وقت پر دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، کہاں؟ کعبۃ اللہ کے صحن میں۔ کس نے؟ اللہ کے خلیل نے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ آپ اس علاقے میں ایک رسول کو بھیجیے جس کی دعوت عالمگیر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنے دنوں کے بعد رسول کو بھیجا؟ 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، آپ بتائیے 2500 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور ہم لوگ چاہتے ہیں 2.5 گھنٹے میں دعا قبول ہو جائے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ کی دعا، اور وہ بھی کہاں؟ مطاف میں، صحن کعبہ میں، اور اس کے قبول ہونے میں 2500 سال کا وقفہ لگا۔ تو لازمی بات ہے میری اور آپ کی دعا بھی تو اپنے وقت پہ قبول ہوگی۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لو لگاؤ مجھ سے، پکارو مجھے، میں تم کو جو دینا ہے وہ دیتا رہوں گا۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کو پکارنا یہ خود ایک بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ جو اس عبادت سے منہ پھیرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم وان الذین یستکبرون عن عبادتی فسیدخلون جہنم داخرین، کہ جو میری اس عبادت سے، عبادت دعا سے منہ پھیرتا ہے تو اس کو میں ذلیل کر کے جہنم کی طرف بھیج دیتا ہوں۔ لہذا اللہ کو پکارنا، اس سے لو لگانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سب سے اہم تعلیم۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ دوسری اہم بات یہ کہ اے نبی آپ کو جو دعوت دینی ہے، تربیت کا جو کام کرنا ہے، اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ آپ اپنے خاندان کے قریبی لوگوں سے کام کا آغاز کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے کام کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی کون ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ، سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹے کی طرح ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے گہرے دوست ہیں۔ پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام۔ آپ دیکھیے کہاں سے کام شروع ہوا، قریب سے۔ اس کے بعد سے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا تو آپ نے سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی چٹان پر تشریف لے گئے، اور اس کے بعد آپ نے پکارا اے بنی عبد مناف، اے بنی ہاشم، اے قریش کے لوگوں، ادھر آؤ، سنو، ایک دشمن تم پر حملہ کرنے والا ہے،
میں یہ اطلاع اگر تم کو دوں تو تم یقین کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ لوگوں نے کہا ہم آپ کی بات مانتے ہیں اور آپ کو ہم سچا گردانتے ہیں، ہم آپ کی بات پر یقین کریں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخرت کا کانسیپٹ دیا، اسلام کا تعارف کرایا۔ تو ایک ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی، یہ ترتیب بہت ہی نیچرل ہے، بڑی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں انسان سے جو غلطی ہوتی ہے وہ غلطی دراصل اس کی، آپ یوں سمجھ لیجیے، اپنی نفسیاتی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کیا نفسیاتی کمزوری؟ دکھتی ہوئی رگ کیا ہے؟ دکھتی ہوئی رگ یہ ہے کہ اس کا صحیح اسلامی کردار اس کے گھر میں نہیں ہے، لہذا گھر والوں کے سامنے میں بات کروں گا تو کہیں گے کہ آپ خود تو ڈنڈی مانتے ہیں، آپ کی خود نمازوں کی ایک حیثیت ہے کہ ایک دن فجر پڑھتے ہیں تو 9 دن سوتے رہتے ہیں، تو لازمی بات ہے اب گھر میں کہاں دعوت کی بات کی جائے، لہذا گھر سے بہت دور جا کے تقریر کی جائے اور وہاں واہ واہ بھی ہوگی، پکڑ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ہے انسان کی دکھتی ہوئی رگ۔ جب انسان بالکل کھڑا ہوتا ہے، چمکتا ہوا سکہ ہوتا ہے، اپنے گھر سے، اپنی اہلیہ سے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنی اولاد سے وہ بات کرتا ہے اور ان کی تربیت کرنا شروع کرتا ہے، پڑوسیوں تک بات پہنچاتا ہے، محلے والوں میں بات پہنچاتا ہے، اپنے شہر والوں کی، اپنے خاندان والوں کی خبر لیتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آگاہ کرتے کرتے خود اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کیا، کہا کہ بیٹی دیکھو اسلام پہ عمل کر لو، اللہ کے دین کو اختیار کر لو، یاد رکھو یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے والد اللہ کے نبی اور رسول ہے تو تم کو قیامت میں بچا لیں گے، نہیں، تمہارے اپنے اعمال ہوں گے، ارشاد فرمایا تمہارے اپنے اعمال ہوں گے۔ اور ایسی تربیت دی اپنی صاحبزادی کی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دھیرے دھیرے ایسی ہو گئی جیسے اکلوتی، ایک کے بعد دیگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کی وفات ہوتی چلی گئی۔ مدینہ منورہ کا ماحول ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو چکا ہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہیں، اور خدمت میں آنے کے بعد یہ کہتی ہیں اللہ کے رسول یہ دیکھیے ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے چکی چلاتے چلاتے، کاندھے پر نشان پڑ گیا، مشکل میں پانی بھر کے لاتے لاتے، بڑی مشقت ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت ہی مشکل سے گزر اوقات ہو رہا ہے، لہذا مجھے اطلاع ملی کہ بہت سی باندیاں آئی ہوئی ہیں اور میں بھی حقدار ہوں کہ مجھے بھی ایک باندی مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بیٹی اس میں کوئی شک نہیں کہ تم بھی حقدار ہو کہ تم کو بھی ایک باندی اور خدمت گزار مل جائے، تمہارے گھر میں بھی کام کرنے والی ایک آ جائے، اس کی تم مستحق ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم نبی کی صاحبزادی کا نمونہ پیش کرو، تمہارے لیے اور بلند ایک بات ہے، کیا میں بتلا دوں؟ تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول آپ بتلا دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے دیکھو تم ایسا کرو، یہ تسبیحات ہیں ان کی پابندی کرو، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور جو آخری ہوگا لا الہ الا اللہ، وہ ایک کلمہ بتایا، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم یہ عمل کرو گی تو یہ تمہارے لیے باندیوں اور غلاموں سے کہیں بہتر تم کو اس کا اجر ملے گا۔ اب آپ سوچئے عام خانوادہ ہوتا تو وہ آنے والی خاتون یہ کہتی کہ یہ کیا ابا اور آپ نے کام بڑھا دیا میرا، ایک چیز اور ڈیوٹی آپ نے بڑھا دی، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تربیت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود انہوں نے اپنی آنکھوں سے جو قربانیاں دیتے ہوئے دیکھا تھا، تو وہ کہتی ہے میں اس پر خوش ہوں، میں اس پر خوش ہوں، مجھے نہیں ضرورت ہے باندی کی، مجھے ضرورت نہیں ہے غلام کی، مجھے ضرورت نہیں ہے گھر میں پیسے آئے کھاتے پیتے ہم بچ جائے، اے اللہ کے رسول، اے والد ماجد، اے ابا، آپ یہ جو بتا رہے ہیں اسی پہ میں کاربند رہوں گی، اسی پر میں عمل کرتی رہوں گی۔ تو یہ ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے۔ کوئی صاحبزادی آپ کی شہید ہو رہی ہے، کسی صاحبزادی کو طلاق ہو رہی ہے، کوئی صاحبزادی آپ کی غربت میں زندگی بسر کر رہی، سب نے مل کے قربانیاں دی۔ اس کے بعد پھر یہ اسلام کا قافلہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اے نبی جو اسلام قبول کر کے آپ کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے تو پھر اس کے لیے آپ اپنے پہلو کو بہت نرم کر دیجئے، بہت شفقت کے ساتھ آپ پیش آئیں،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اتنی شفقت فرمائی امت پر کہ اس شفقت کی کوئی نظیر نہیں ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے کہ باپ بھی اپنی اولاد پر وہ شفقت نہیں کر پاتا جو شفقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے افراد پر فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو جائے تو خبرگیری فرماتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر چولہا نہ سلگے تو خبرگیری فرماتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر حادثہ ہو جائے تو اس کی خبر فرماتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ یتیم ہو جائے تو اس کے سر پر دست شفقت رکھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شفقت کا معاملہ یہ ہو گیا کہ فرمایا کہ نماز ہوتی ہے میرا دل بہت لگا ہوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ایسا لنک ہو جاتا ہے کہ جی چاہتا ہے بڑی لمبی نماز ہو لیکن پیچھے سے بچے کے رونے کی آواز ہوتی ہے تو مجھے اس پر اور اس کی ماں پر شفقت آتی ہے اور میں نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ اتنی شفقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر فرمائی کہ اس شفقت کا عالم یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، اس شفقت کا عالم یہ جھگڑا ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑا چکانے کے لیے چلے جاتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا عالم یہ کہ کسی مسلمان کے گھر کوئی پریشانی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفس نفیس کو تشریف لے جاتے۔ کون سا لیڈر ہے، کون سی قوم کا سربراہ ہے جس کا عالم یہ کہ جنازہ آیا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا اس مرحوم نے مرنے والے نے قرضہ چھوڑا؟ لوگ کہتے ہیں جی ہاں قرضہ چھوڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اس کا ذمہ دار، قرضہ میں ادا کروں گا، وراثت جو چھوڑا وہ تم لوگ تقسیم کر لو، وراثت تم لے جاؤ، قرضہ میں دوں گا۔ اتنی شفقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا ایک دوسرا اہم پہلو بتلایا کہ آپ جن کی تربیت کر رہے ہوں تو ان کے خلاف تلوار اٹھا کر، لاٹھی اٹھا کر، ڈنڈا اٹھا کر تربیت نہیں کر سکتے، محبت سے، شفقت سے۔ آپ ایسا سمجھے جیسے کہ آپ نے گملے میں گلاب لگایا ہے، اس کی کتنی نزاکت کے ساتھ حفاظت کرنی پڑے گی، اس کیفیت میں آپ تربیت کریں۔ لہذا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، آپ اپنے پہلو کو نرم کر دیں، لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ان مومن لوگوں کے لیے جو آپ کی پیروی کر رہے ہوں۔ پھر ایک نقطہ، قرآن مجید کی آیتیں اتنی غور کرنے کی ہوتی ہیں، اتنی غور کرنے کی، آپ وضاحت کرتے رہ جائیے، ایک ایک اس کا ایک خصوصی نمایاں پہلو وہ برآمد ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، پیروی شرط ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفقتوں کا مصداق بننے کے لیے، مستحق اور حقدار بننے کے لیے پیروی شرط ہے، پیروی اتباع شرط ہے۔ یہ نہیں کہ بس منمانی زندگی بسر کر لی اور پھر سمجھ لیا کہ ہم شفاعت کبریٰ کے مستحق ہو گئے، ہرگز نہیں۔ خود بخاری شریف میں حدیث ہے یہاں پہ کہ پوری شفاعت کا تذکرہ ہے، وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ لائن میں لگے ہوئے لوگ جب دھیرے دھیرے ان کی باری آئے گی، میرے قریب پہنچ جائیں گے تو فرشتے ان کو جھٹکار دیں گے، دھکے مار مار کے لائن سے نکال دیں گے۔ آپ سوچئے ایک لمبی لائن میں آپ لگے ہوئے ہوں، بڑی مصیبتوں سے آپ کاؤنٹر کے قریب پہنچ رہے ہیں اور دھکا مار کے اگر کانسٹیبل نکال دے تو کیا شر ہو جائے گا آپ کا۔ اور یہ تو قیامت کا دن ہوگا نفسا نفسی کا، اور ایک شفاعت کبریٰ کی بنیاد پر لوگ آگے بڑھ رہے ہوں گے، اور جب باری آنے لگے گی تو دھکا دے کر فرشتے ہٹا رہے ہوں گے، تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں کہوں گا کہنے رہے یہ میری امت کے لوگ ہیں، میری امت کے لوگ ہیں، تو فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں پتا ہے ما احدثوا بعدک، کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا رویہ اپنایا تھا، دین کے معاملے میں کیا رویہ تھا، دین کے ساتھ آپ کی سنتوں کے ساتھ ان کا کیا سلوک تھا، لہذا یہ آپ کی شفاعت کے مستحق نہیں۔ تو یہ امت کے اندر جب تک کہ فرما برداری کا جذبہ نہ ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ نہ ہو، اس وقت تک بہت زیادہ امیدیں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خام خیالی ہوگی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے سلسلے میں ارشاد فرمایا تھا منہم الامیون، ان میں سے بعض ایسے نادان ہیں کہ بس یہ سمجھتے ہیں کہ جنت کا ٹھیکہ ان کو مل گیا، ڈائریکٹ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اس جنت کے لیے اس دنیا میں تم کو جتن کرنی پڑے گی، اور وہ جتن کیسے ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اتباع،
لہذا فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. اور اگر کوئی نافرمانی کرے، کھل کے ارشاد فرما دیا اگر آپ کی کوئی نافرمانی کرے اے نبی اور آپ کی بات نہ مانے، فقل تو آپ نبی کہہ دیجئے انی بریء مما تعملون، جو تم کر رہے ہو اس سے میں بری ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں، میرا کوئی تعلق نہیں تمہاری بد کرداری سے، بدعمالیوں سے، گندگیوں سے، بے حیائیوں سے میرا کوئی تعلق نہیں. میرے پاس آنا ہو تو پاکی کے ساتھ آؤ، میرے پاس آنا ہو تو عبادتوں کے ساتھ آؤ، میرے پاس آنا ہو تو پھر استغفار کے ذخیرے کے ساتھ آؤ، میرے پاس آنا ہو تو درود کے تحفے کے ساتھ آؤ، تب کہیں جا کے بات بنے گی. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ. اور نبی آپ بس بھروسہ کر لیجئے اس ذات پر جو عزت والی ہے، بڑی مہربان، اللہ تعالیٰ کی ذات جس کے لیے عزت بھی زیبا ہے تو بڑا مہربان ہے، اسی پہ بھروسہ کیجئے اور آگے بڑھتے چلے جائیے. کیوں؟ وہی جس کا تذکرہ شروع صورت میں ہوا، پھر ارشاد فرمایا الذی یراک حین تقوم، جو پروردگار آپ کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہے جب آپ حالت قیام میں ہوتے ہیں، اور وہ تقلبک فی الساجدین، اور جب سجدے میں آپ تڑپتے ہیں وہ کیفیت بھی پروردگار دیکھ رہا ہے. رات کے اندھیروں میں سجدوں میں آپ پڑے ہوئے دعا کرتے ہیں، پکارتے ہیں مولا کو، وہ بھی مولا کے سامنے ہیں. اور آپ قیام کرتے ہیں، جب حالت قیام میں آپ نماز میں اپنے مولا کو پکارتے ہیں، وہ بھی پروردگار کے سامنے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں دن کی تو تھی ہی، اس کے علاوہ رات کی نمازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موقع سے نماز پڑھتے تھے. فجر کے بعد کچھ وقت گزر گیا، اشراق کی نماز پڑھ لی، بہت مصروف ہو گئے، جنگی حالات ہے، ٹھیک ہے، زور تک وقت نہیں ملا، عام حالات ہے، پھر تھوڑی دیر بعد چاشت کی نماز پڑھ لی، صلاۃ الضحیٰ، کبھی 2 رکعت پڑھ لی، کبھی 4 رکعت پڑھ لی. پھر تھوڑا معاملات سے فارغ ہوئے، ظہر کی اذان ہوئی، پھر ظہر کی نماز ادا کی گئی. پھر اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز، مغرب بعد پھر کبھی 6 رکعت پڑھ رہے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ عشاء کے بعد آرام کرنے کے بعد صحابہ کہتے ہیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو تو سوتے ہوئے بھی تم کو نظر آئیں گے، اور اگر بیدار قیام میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہو گے تو پھر تم کو حالت قیام میں بھی ملیں گے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ ہوتی ہیں، اور ایک طرف ام المؤمنین حضرت میمونہ سے یہ رشتہ، دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عباس کے فرزند ہیں، لہذا دوہرا رشتہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس 9 سال کے 11 سال کے کچھ ہیں، وہ رات میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لیتے ہیں کہ آج آپ کی باری ہے، آپ کے پاس اللہ کے رسول رہیں گے، میں بھی آج رہنا چاہتا ہوں. کم عمر لڑکے کے اندر یہ صلاحیت آپ دیکھیے، لہذا اجازت مل گئی. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اب میں رات بھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پر نگاہ رکھا تو تھوڑا سا اپنے آرام فرمایا، اور کچھ ہی دیر آرام کرنے کے بعد، 1-2 گھنٹہ آرام کرنے کے بعد رات کے تقریباً 11-12 بجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، حجرے کے باہر تشریف لے گئے، آسمان پر گہری نظر ڈالی کہ کیا ٹائم ہو رہا ہوگا، گھڑی وغیرہ کا تصور تھا نہیں، کیا ٹائم ہو رہا ہوگا. لہذا پوری نگاہ دوڑانے کے ساتھ ساتھ ایک آیت تلاوت کرتے گئے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ 5 آیتیں پڑھی، اور اس کے بعد سے تشریف لائے، وضو کیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. فرمایا اتنی طویل نماز، بہت ہی اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے رہے، اور تقریباً اس مقدار میں کہ پہلی رکعت میں سورۃ البقرہ پڑھ لی ہو، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران، اور اسی مقدار میں پھر سجدے، اور 1-1.5 گھنٹہ نماز پڑھنے کے بعد سے آپ نے تھوڑا سا تھکاوٹ محسوس کی، پھر آرام فرمایا، پھر 1-1.5 گھنٹہ سونے کے بعد پھر بیدار ہو گئے، پھر بیدار ہونے کے بعد پھر وضو فرمایا، پھر نماز پڑھی، اور پھر اس کے بعد سے آرام فرمایا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے جملہ رکعتیں دیکھی
کہ جملہ رکعتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 ہو گئی تھی اور فجر کا وقت قریب ہو گیا تھا، پھر 3 رکعتیں آپ نے پڑھ لی. اس طرح سے 11 رکعتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں تہجد کی پڑھی کہ 1 گھنٹہ سوتے تو 1 گھنٹہ نماز پڑھتے، 1 گھنٹہ سوتے تو 1 گھنٹہ نماز پڑھتے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کی طرح وہ 8 گھنٹے کی غفلت کی نیند کو پسند نہیں فرماتے تھے، بڑی بیدار نیند ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کا پروردگار دیکھتا ہے آپ کو جب آپ حالت قیام میں ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طویل قیام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طویل سجدے، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کی وجہ سے امت فیصلہ نہیں کر پائی، امت کے علماء فیصلہ نہیں کر پائے کہ قیام زیادہ افضل ہے یا سجدے زیادہ افضل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ دونوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ اسی پروردگار پر توکل و بھروسہ کر لیں جو بہت ہی عزت والا، رحم و کرم والا ہے، جو آپ کو دیکھ رہا ہے حین تقوم، جب آپ قیام کرتے ہیں، وتقلبک فی الساجدین، اور سجدے میں پڑے رہنے والوں میں بن جاتے ہیں. کیوں؟ انہ وہ سمیع العلیم، وہ بہت دیکھنے والا، سننے والا ہے، وہ سنتا ہے، آپ کی دعائیں بھی سن رہا، وہ جانتا ہے کہ آپ کیا اللہ سے لو لگاتے ہیں. اور پھر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں، اور یہ عبادتوں میں دعائیں، نمازیں اور نمازوں کی دعائیں، اور تڑپنا اور رونا، اور انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جتن، اسی نے اس پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا کہ آج کتنی سازشیں ہو رہی ہیں، کتنی کوششیں ہو رہی ہیں کہ اسلام کو نیست و نابود کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے. لیکن ہر آنے والا دن پچھلے دن سے زیادہ بہتر ہو رہا ہے. ہر لحاظ سے الحمدللہ اسلام کو ترقی ہو رہی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس میں نبی کی محنت کا بڑا دخل ہے، بہت جتن ہے. اور لازمی بات ہے جب اللہ تعالیٰ سے ایسے لو لگانے والے نبی اور رسول ہے تو پھر بیچ میں شیطان کیسے کوئی مداخلت کر سکتا ہے. النبئکم علی من تنزل الشیاطین، ایسے پاک رسول اور ایسے اللہ تعالیٰ کے گزیدہ بندے، ان پر جو وحی آ رہی ہو اس میں شیطان کی تھوڑی مداخلت ہو سکے گی. میں تم کو بتلاتا ہوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، کیا ہم تم کو اطلاع نہ دے دیں کہ کن پر شیطان نازل ہوتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، جھوٹوں پر اور گناہ گاروں پر شیطان نازل ہوتے ہیں. جھوٹے عملیات جو کرتے ہیں ان پر، جو کاہن ہوتے ہیں، جوتوشی کرتے ہیں اور پیشن گوئیاں وہ کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں اور دکانداری اپنی چمکاتے ہیں، ان پر شیطان آتے ہیں. یلقون السمع واکثرهم کاذبون، سنی سنائی باتیں ان تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں سے اکثر و بیشتر جھوٹے ہوتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ انسان ایک بات دیکھ لیتا ہے کہ ذرا سچ سی لگ رہی ہے، لازمی بات ہے وہ بلیو کرنے لگتا ہے. 99% جو غلط ثابت ہو رہی ہے اس کو یقین ہی نہیں کرتا. یہ لوگ جو اپنی دکانداری چلاتے ہیں مختلف پیشن گوئیوں کے ذریعے سے اور مختلف چیزوں کے ذریعے سے ایک دھوکہ دیتے ہیں، یہ ایک ابلیسی نظام ہے، شیطانی نظام ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. اور دھوکہ کیا دیتے ہیں کہ وہ 10 باتیں کرتے ہیں، ان میں ایک آدھ بات نشانے پہ لگ جاتی ہے. وہ کہیں گے مثلا ان کو فلاں بیماری ہے، غلط ہو گئی. وہ کہیں گے مثلا تمہاری دکانداری نہیں چل رہی، غلط ہو گئی. وہ کہیں گے تمہاری بیوی سے تعلقات اچھے نہیں، اتفاقاً تیسری بات صحیح نکل گئی. اور اس کے بعد انسان تڑپ جاتا ہے، ارے اوفو یہ تو دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا، اور اس کے لیے پیسے بھی دے رہا ہے، چڑھاوے بھی چڑھا رہا ہے، اور وہ جو اس سے بےہودہ حرکتیں کروا رہا ہے وہ سب کرتا چلا جا رہا ہے. یہ ایک ابلیس کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تنزل علی کل افاک اثیم، جھوٹے اور گناہ گاروں پر شیطان نازل ہوتے ہیں. یلقون السمع، سنی سنائی باتیں ان تک پہنچاتے ہیں. واکثرهم کاذبون، وہ جھوٹے ہوتے ہیں. لہذا ان کی باتوں میں آنے کی کوشش نہ کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ کاہنوں کی بڑی دکان چلتی تھی اور ہمارے دور میں بھی بہت چلتی ہے، آپ جانتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیر دیکھ کر لوگوں نے پروپیگنڈا کیا تھا کہ آپ شاعر ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شاعری سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کا تعلق ہے. نبوت اور رسالت یہ ہمیشہ شاعری سے بہت بری اور بہت دور رہے.
اب شاعری کیا چیز ہے وہ تو ایک بالکل الگ لیکچر ہے، اس میں میں جانا نہیں چاہتا، لیکن اتنا طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو شاعری سے اس لیے دور رکھا کہ لوگ الزام نہ دیں یہ شاعر ہیں، شاعری کرتے رہتے ہیں، نہیں، لہذا نبی اور رسول کبھی شاعری نہیں کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں تو صاف ارشاد فرما دیا کہ آپ کو نہ شعر و شاعری آتی وما ينبغي له، اور نہ ہی آپ کے لیے مناسب ہے یہ کام آپ کے لیے نبی، آپ تو وحی الہی کی نمائندگی کرتے ہیں، اللہ کی وحی کو سناتے ہیں، لہذا آپ قصیدے وسیدے کہاں سنائیں گے؟ وہ شعراء جو شاعر ہوتا ہے اس کا کیا عالم ہوتا ہے؟ یتبعهم الغاوون، اس کی اتباع اور پیروی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جینیس اعلیٰ ترین لوگ نہیں کرتے۔ شاعر کے پیچھے پیچھے ایسے متقی اعلیٰ درجے کے لوگ آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کسی بھی شاعر کے پیچھے۔ فرمایا شعراء شاعر تو وہ ہوتے ہیں یتبعهم الغاوون، ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جن کے زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، وہ شاعر کے پیچھے گھومتے رہتے ہیں، اس کے غزلوں پہ سر دھنتے رہتے ہیں اور اسی کو مقصد حیات سمجھ لیتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یہ وہ شعراء ہوتے ہیں جو در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں، آج اس کی تعریف کر دی کل اس کی تعریف، آج یہاں سے کمانے کی سوچی کل وہاں سے کمانے کی سوچی۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ ان کا عالم یہ کہ یہ ہر وادی میں تم کو گھومتے ہوئے نظر آئیں گے، کبھی اس کی پارٹی میں نظر آئیں گے کبھی اس کی پارٹی میں نظر آئیں گے۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور یہ وہ کہتے ہیں جو خود نہیں کرتے، بڑی اچھی اچھی باتیں کہیں گے لیکن 30 مالخہ تو ہوں گے، عمل کرنے کا جب معاملہ آئے گا تو عمل میں بڑے پیچھے ہو جائیں گے۔ لہذا ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا عربی لٹریچر میں آتا ہے، اس کا تذکرہ کہ فرزدق ایک بڑا شاعر تھا، اس نے غزل کہی اور غزل میں بڑی گندی سندی باتیں کہہ دی۔ غزل میں انہوں نے پورا وہ اپنی محبت کا نقشہ کھینچ دیا کہ میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا۔ اس کے بعد سے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے تو کہا کہ تمہاری غزل تو مجھے مل گئی، تم پہ تو حد جاری ہوگی، تم نے اتنی گندی کامیں کی، تم پر تو 100 کوڑے لگیں گے۔ تو کہا کہ ہرگز نہیں لگے، بہت ذہین آدمی تھا، اس نے کہا کہ ہرگز میں ایک کوڑا بھی نہیں لگے گا۔ کہا کیوں؟ تم خود اعتراف کر رہے ہو میں نے ان گناہوں کا اعتراف کیا، زنا کیا وینا کیا۔ تو اس نے کہا نہیں، آپ مجھ پہ حد نہیں جاری کر سکتے۔ کہا وہ کیوں؟ کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے بری کر دیا حد سے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے بری کر دیا؟ اس نے کہا ہاں، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، شاعر وہ کہتا ہے جو کرتا نہیں، میں کرا چھوڑی کہتا ہوں خالی، لہذا میں کہہ رہا ہوں میں نے کیا نہیں، آپ مجھ پہ حد جاری نہیں کر سکتے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا بات تیری معقول ہے، اگر یہ آیت تو مجھے یاد نہیں دلاتا تو کوڑے لگایا ہوتا میں تجھ پہ۔ یہ شعراء کی کیفیت ہوتی ہے کہ کرتے کچھ ہیں، بولتے کچھ ہے، بولتے کچھ ہے، کرتے کچھ ہے، عملی زندگی میں اس سے جو کہتے ہیں اس سے کچھ یعنی لین دین نہیں ہوتا، اس سے کچھ تعلق نہیں ہوتا۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔ ہاں، جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ شاعری ایک بیکار چیز ہے جس میں کوئی مقصد نہیں، تو بہت سارے ایسے شعراء جو اللہ کے دین کے لیے شعر و شاعری کرتے تھے ان کو یہ محسوس ہوا کہ تھوڑی حق تلفی ہو رہی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت حسان، حضرت کعب، حضرت رواحہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا ہم تو کہیں کے نہیں رہ گئے۔ یہی وہ شعراء ہے۔ شاعر کا عالم یہ ہوتا ہے کہ بالخصوص عربی زبان میں، عربوں میں حضور کے زمانے میں آپ یقین جانیے شاعر وہی ہوتا تھا جو آج چینل ہوتا ہے، میڈیا، جیسے میڈیا بات پھیلا دیتا ہے نا دیکھتے دیکھتے، ویسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شعر کہتے تھے اگر لوگ تو بات پھیلتی چلی جاتی تھی، ایک قبیلہ پورا کا پورا ختم ہو گیا کیونکہ اس کے خلاف ایک ہی ایسا شعر کہا گیا کہ جس کی وجہ سے قبیلے کے لوگوں نے اس قبیلے سے نسبت لگانی چھوڑ دی، قبیلہ دیکھتے دیکھتے دھیرے دھیرے ختم ہو گیا۔ تو یہ بڑی شاعری کی تاثیر تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان سے کہتے تھے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قریش کے لوگوں نے ہمارے خلاف تلواریں اٹھائیں تو الحمدللہ ہم لوگوں نے ڈیفنس کیا، صحابہ نے ڈیفنس کیا اور بدر میں احد میں نکلے جنگ کے لیے۔ جب قریش کی زبانیں چل رہی ہیں میرے خلاف تو تم لوگ زبان سے کیوں نہیں میرا ڈیفنس کرتے ہو؟ تو حضرت حسان نے کہا میں ہوں،
میں کروں گا ابھی قریش کی خبر لیتا ہوں. تو کہا تم قریش کی خبر لو گے لیکن قریش میں سے میں بھی تو ہوں, جب پورے قریش کو تم غلط غلط کہو گے تو پھر میں بھی تو قریش. تو کہا اللہ کے رسول آپ کو میں اس میں سے ایسے نکالوں گا جیسے مکھن میں سے بال نکال لیا جاتا ہے. اس کے بعد جو قصیدہ کہا حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ہلچل مچ گئی قریش میں, اور وہ اتنا جاندار قصیدہ ہے آپ جانتے ہیں جس میں حضرت حسان نے اعلان کیا کہ میں اللہ کے رسول پر فدا اور میرے والدین اللہ کے رسول پر فدا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے اور تم اتنے بد کردار اور تم کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ لگو گے. تو لازمی بات ہے شاعروں سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت لیتے تھے دین کی. اب یہ جب اشعار نازل ہوئے تو شعراء کے دل ذرا چھوٹے ہو گئے, اور ایک مرتبہ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضا عمرہ ادا کرنے تشریف لے گئے, حدیبیہ میں آپ کو عمرے سے روکا گیا تھا, دوسرے سال آپ قضا کرنے کے لیے جب تشریف لے گئے تو حضرت رواحہ نے کیا کیا, آپ کے اونٹ کی رسی پکڑ لی, نکیل پکڑ کر آگے آگے چلنے لگے, اور آگے آگے چلتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک شعر بہت بلند آواز میں پڑھنے لگے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس میں یہ کہا اب جنگ بندی ہے, یاد رکھیے صلح حدیبیہ میں معاہدہ ہوا تھا کہ قریش اور مسلمانوں میں کوئی جنگ نہیں ہوگی. جنگ بندی کے ماحول میں کیسی ذہانت کا انہوں نے شعر کہا, اور نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی تلوار کو ضرورت نہیں ہے ان کی گردنیں کاٹنے کی, کہ آپ پہ اترنے والی کتاب خود ان کی گردنوں کو جھکا کر رکھ دے گی, ان کے گھروں میں ایسا تفرقہ ڈالے گی کہ ان کا دوست نہیں رہ جائے گا. یہ شعر کا مفہوم ہے. زور سے پڑھتے ہوئے چلے تو حضرت عمر نے ڈانٹا, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور حدود حرم میں شعر و شاعری کیا کر رہے ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر خاموش ہو جاؤ, ہٹ جاؤ تم. کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بخاری شریف میں جملہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تلوار جو کام نہیں کرتی وہ یہ شعر کام کرے گا, یہ شعر وہ کام کرے گا جو تلوار کام نہیں کرتی, تم خاموش ہو جاؤ, ہٹ جاؤ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعراء کی ہمت افزائی بھی فرماتے تھے اور ان سے دین کی خدمت بھی لیتے تھے. اب جو یہ اشعار نازل ہوئے تو شاعروں کے لیے ان کی تو جان پر آ گئی, لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ ہم تو کہیں کے نہیں رہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں, وحی کا تتیمہ بھی نازل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا. ہاں وہ شاعر اس زمرے میں نہیں آتا, وہ گمراہ نہیں ہے, بے مقصد زندگی بسر نہیں کرتا, جو ایمان والا ہے, جو نیکیوں پر پابند ہے. وذکروا اللہ کثیرا, اور خوب اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے. لازمی بات ہے وہ شاعر اس زمرے میں نہیں ہے. اور بالخصوص جو میں نے بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے ابھی رکھا, اس زمانے میں کس طرح سے شاعری کی اہمیت ہوتی تھی. وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا, کہ مظلوم اپنی مدد کے لیے جب کبھی آگے بڑھتا ہے تو لازمی بات ہے ان پر کوئی کسی قسم کی سرزنش نہیں. تو لہذا وہ شاعر ہرگز اس صیغے میں زمرے میں نہیں آتا جو ایمان, عمل صالح اور اللہ کے ذکر سے متصف ہے, اور پھر وہ مظلوم ہونے کے وجہ سے اپنی مدد کے لیے اور اپنے رسول کی مدد کے لیے, اسلام کی مدد کے لیے اپنی صلاحیتوں کو وقف کر دیتا ہے. اور یاد رکھو وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ, یہ ظالموں کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کا حشر کیا ہونے والا ہے, کہ اونٹ کس پہلو بیٹھنے والا ہے, کچھ ہی دنوں کے بعد پتا چل جائے گا. اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد پتا چل گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کیسے غلبہ ملا اور ان ظالموں کا کیا حشر ہوا. اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ بات بہت دل کو لگنے والی ہے کہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. ظالم ایک وقت تک ظلم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایک وقت تک مہلت دیتا ہے, لیکن جب اس کی مہلت ختم ہو جاتی ہے تو اس کا کیا حشر ہوتا ہے وہ دنیا جانتی ہے. کسی کو نالوں میں لے جا کے وہ مارتا ہے, کسی کو دریاؤں میں ڈبو دیتا ہے, کسی کو آگ میں جلا دیتا ہے, کسی کے سینے کو چھنی کر دیتا ہے گولیوں سے. یہ ظالم بہت دنوں تک دندناتے ہوئے نہیں پھر سکتے ہیں. آج بھی جو ظلم ہو رہا ہے اور آج بھی ظلم کرنے والوں کا عالم یہ ہے کہ وہ معصوم بچے جو بغیر سحری کے روزہ رکھے ہوئے ہاتھ میں کھجور لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب اعلان ہوگا افطار کا اذان ہوگی تو ہم روزہ کھولیں گے, افطار کریں گے, ان پر گولیاں چلا دی جاتی ہے, برسات کر دی جاتی ہے, بارش کر دی جاتی گولیوں کی. جو ملک شام میں حشر ہو رہا ہے,
جو حلب کی بستی کو تہس نہس کر دیا ظالم نے، اور جو ظالم چین میں ظلم کر رہے ہیں، چائنا میں، اور لوگوں کو روک رہے ہیں روزوں سے، جو ظالم دنیا کے مختلف علاقوں میں قتل عام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بکرے کی ماں کب تک خیر بنائے گی، ظلم کرتے ہوئے تم کب تک زندہ رہو گے، ذرا دیکھو تمہارا کیا حشر ہونے والا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہاری تباہی کے، بربادی کے فیصلے ہوں گے، اور پھر اس وقت کو بھی یاد کر لو جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں فرمایا، وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے اللہ تعالیٰ غافل ہے، وہ جو چاہے کرتے رہے، نہیں۔ ارشاد فرمایا اس وقت کو یاد کرو جبکہ زنجیروں سے بندھے ہوئے تم اللہ کے دربار میں ایسے حاضر ہو رہے ہوگے کہ تمہاری گردنیں اکڑی ہوئی ہوں گی، آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی، سینے ہوا ہو رہے ہوں گے، اور اس وقت تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اور ایسے ہی ان بندشوں کے ساتھ تم کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ظالموں کے نتیجے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پھر آگے سورۃ النمل میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسولوں کو کیسے غلبہ ہوا، ظالم کیسے نیست و نابود ہو گئے۔ لہذا سورۃ النمل میں آپ دیکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا، حضرت داؤد علیہ السلام کا، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کیسے مدد رہی۔ انشاءاللہ اس سورت کا آغاز ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔